جب نظام خلافت کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے ساتھ ہی فتوحات کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا، جس کے بعد خلفائے راشدین نے ریاست کو مختلف صوبوں میں تقسیم کر کے ان میں عامل اور گورنرز مقرر کر دیے۔ گورنر کے ذمہ 8 قسم کے فرائض ہوتے تھے، جن کا مقصد صوبوں کے انتظام کو بہتر کرنا ہوتا تھا۔ خلافت راشدہ کے دور میں ہر گورنر اپنے صوبے کی فوج اور پولیس کا چیف بھی ہوا کرتا تھا، جس کو اپنی فوج کے متعلق ہر قسم کی معلومات ہوتی تھی۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جرنیل تھا، کیونکہ جیسی جواں مردی، قوت، شجاعت، دلیری، عزم، ہمت اور قربانیاں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں پیش کی تھیں اور جیسی جنگیں انہوں نے لڑی تھیں اس کی نظیر نہ کوئی آج تک پیش کر سکا ہے اور نہ ہی تا قیامت پیش کر سکے گا۔ لیکن ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے کسی ایک کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جاتا تھا۔ اسی نقطہ نظر سے گورنر کو بھی یہ ذمہ داری سونپی جاتی تھی۔ گورنر اپنے صوبے میں قاضیوں کو بھی خود ہی تعینات کرتا تھا، بعض دفعہ یہ تقرری مرکز کی طرف سے بھی ہوتی تھی۔ گورنر اپنے صوبے کے عدالتی شعبے کا بھی سربراہ ہوتا تھا۔ قاضیوں کے اختیارات زیادہ تر شہری تنازعات، قصاص اور حدود کے فیصلے کرنا ہوتے تھے۔ قاضیوں کے وسیع اختیارات کا یہ عالم تھا کہ قانونی مساوات پورے طور پر نافذ اور قانون کی نظر میں امیر، غریب، چھوٹے اور بڑے سب برابر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خلفاء بھی عدالت میں ایک عام شہری کی طرح پیش ہوا کرتے تھے۔ اگر قاضی کے متعلق کسی کو کوئی شکایت ہوتی تو وہ گورنر کو براہ راست شکایت کر سکتا تھا، اور خلیفہ وقت بھی حج کے موقع پر تمام گورنرز کی پرفارمنس چیک کرتا تھا۔ قاضی کے علاوہ گورنر متعلقہ صوبے کے بیت المال کا بھی سربراہ ہوا کرتا تھا۔ اگر کسی صوبے کے بیت المال میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو اس کا جواب براہ راست گورنر کو دینا ہوتا تھا، اس لیے گورنر وہاں پر امانت دار اور صاحب حیثیت افراد کو ہی تعینات کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تحفظ ناموس دین کی ذمہ داری بھی گورنر پر ہی عائد ہوتی تھی، جس کا مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پرچار ہوتا تھا، یعنی نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ لوگ اپنے اختیارات اپنی مرضی سے دین پر عمل کریں۔ اگر کوئی زبردستی لوگوں پر دین تھوسنے اور برائی کو زبردستی روکتا تھا تو اس کا جواب دہ بھی گورنر ہوتا تھا۔ اسی بنا پر گورنر نے ہر شہر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ قائم کیا ہوتا تھا۔ گورنر کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ وہ اسلامی تعزیرات قائم کرے، یعنی حدود اللہ کو قائم کرنے کا حکم بھی گورنر کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ اپنے ماتحت عوام کو راہ راست پر ڈال سکے۔ جب کسی شخص کو صوبے کا گورنر نامزد کیا جاتا تھا تو اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل ہوتا تھا کہ وہ 5 وقت نمازی اور جمعے کی نماز کی امامت بھی کروائے گا۔ گورنر حاجیوں کو سہولیات فراہم کرنے اور ان کی سیکیورٹی کا بھی ذمہ دار ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ سرحدی صوبوں کے گورنرز کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اسلامی سلطنت کا دفاع بھی کرے، اور اگر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو گورنر فرسٹ کمانڈر کے طور پر اس کو روک کر جواب دے گا۔